اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ میں گل زہرا آپ میرے 10ویں جلد کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کا نام ہے غدیر قرآن حدیث ادب، اور اس کی تعریف جناب حضرت علامہ عبدالحسین امینی نجفی صاحب نے، اس کا ترجمہ و تخلیص ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری کی ہے۔ میں اپنے اس حصے کا آغاز صفحہ نمبر 83 سے کرتی ہوں۔ اس کی ہیڈنگ ہے فضائل معاویہ کے لاف و گزاف۔ میرا خیال تھا کہ معاویہ کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمام مسلمان اس کے گندے عقائد و نظریات اور بھیانک مجرمانہ کارستانیوں اور خاندانی رذائل و ناپاک نسب سے مطلع ہیں۔ ایسی صورتحال میں جو بھی اس کی ستائش کرے گا شرم سے پانی پانی ہو جائے گا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ ایسے عیار و گستاخ افراد بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے حدیثیں وضع کر لیں، اس لیے ان کی حقیقت وضع کرنے کے لیے تاریخ کھنگالنا ضروری ہو گیا۔ مجھے اس سلسلے میں ابن کثیر کی یاہوہ گوئیوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے، جو لکھتا ہے کہ شام کے کوہستانی علاقوں کے اکثر لوگوں نے ایک آواز سنی، شاید وہ شیطان کی آواز تھی، اسے بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے۔ جو شخص بھی معاویہ سے کینہ و عناد رکھے گا، جہنم کی آگ اسے کھینچ لے گی۔ نہ ابن کثیر کے خواب و خیال اور بکواس پر اعتنا کرنا چاہیے، جو کہتا ہے کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی خدمت میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی و معاویہ حاضر تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، عمر نے کہا یا رسول اللہ، یہ شخص مجھے حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، میں تو اس شخص کو یعنی کہ معاویہ کو دیکھ رہا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا تف ہے تجھ پر، کیا یہ میرا صحابی نہیں ہے؟ اس جملے کی رسول اکرم نے 3 بار تکرار کی۔ پھر رسول خدا نے ایک خنجر معاویہ کے حوالے کرتے ہوئے اس کے پیٹ میں بھونک دو۔ معاویہ نے وہ خنجر اس کے پیٹ میں اتار دیا۔ میں خواب سے بیدار ہوا، فوراً اس کے گھر گیا، میں نے دیکھا وہ گھر میں مردہ پڑا ہے۔ اس شخص کا نام راشد الکندی تھا۔ سعید بن مسیب کے بھی عقیدے کی پرواہ نہ کرنی چاہیے، جو کہتے ہیں کہ جو شخص ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی محبت اور عشرہ مبشرہ کی جنتی ہونے نیز معاویہ کے لیے دعا رحمت کرنے خدا پر لازم ہے کہ اسے محشر میں حساب سے بری قرار دے۔ اس کا حوالہ ہے تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 139 اور 140۔ نہ ہی اس خواب و خیال کی توجہ کرنی چاہیے جو عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے منسوب کیا گیا، جس میں معاویہ نے قسم کھا کر کہا خدا نے مجھے بخش دیا۔ اس کا بھی حوالہ تاریخ ابن کثیر کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 130 میں موجود ہے۔ احمد ابن حنبل کے قول کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا چاہیے۔ ان لوگوں کو معاویہ سے کیا سروکار، میں تو معاویہ کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ ان تمام یاہوہ گوئیوں، بلا دلیل عقیدہ اور مجہول ہاتف کی آواز کو ذرا بھی وقت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ان کے مقابل رسول خدا اور سلف صالحین کی مذمت بری احادیث و ارشادات کا انبار ہے۔ جو لوگ معاویہ کے قریب رہے وہ اس شخص کو اچھی طرح پہچانتے تھے، ان کے سامنے ان کنوار مشوروں کی وقت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ اب ہم چند نمونے قائرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، علی ابن اقمر کا بیان ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے روایت کی کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی ڈھلان سے گزر رہے تھے، آپ کی نظر ابو سفیان پہ پڑی، وہ سوار تھا، معاویہ اور اس کا بھائی یزید آگے پیچھے سواری کو ہکا رہے تھے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدایا سوار پر، ہانکنے والے پر اور کھینچنے والے پر لعنت فرما۔ ہم نے پوچھا کیا آپ نے خود رسول خدا سے سنا ہے؟ ابن عمر نے کہا ہاں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، اگر جھوٹ بولوں تو جس طرح میری آنکھیں اندھی ہیں کان بھی بہرے ہو جائیں۔ اس کا حوالہ کتاب صفین مطبوعہ مصرس 447 میں ہے۔ تاریخ طبری کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 357 میں لکھا ہے کہ ابو سفیان گدھے پر سوار چلا آ رہا تھا، آگے آگے معاویہ تھا اور پیچھے سے یزید ہکا رہا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا لعن اللہ القائد و رکاب و سائق، خدا لعنت کرے سوار، قائد اور سائق پر۔ اس حدیث کی طرف امام حسن نے معاویہ کو مخاطب کر کے اشارہ کیا، معاویہ میں نے تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تیرا باپ سرخ اونٹ پر سوار تھا، تو آگے آگے تھا اور تیرا بھائی یزید ہکا رہا تھا؟ رسول خدا نے دیکھا کر فرمایا تھا کہ خدا لعنت کرے سوار پر، قائد پر اور سائق پر۔
محمد بن ابی بکر نے بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ملعون ہے اور ملعون کا بیٹا ہے۔ نمبر 2 صفحہ نمبر 85 میں برہ بن عذاب کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور معاویہ کو دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدایا تابع اور متوبو دونوں پر لعنت فرمایا، خدا اس بدماش کو اچک لے۔ برہ بن عازب نے اپنے باپ سے پوچھا یا رسول اللہ نے یہ بدماش سے کس کو مراد دیا ہے؟ جواب دیا معاویہ کو۔ اس کا حوالہ کتاب صفین مطبوع مصرس 244۔ اس کے علاوہ رسول خدا نے ہر سود خور شراب فروش پر لعنت فرمائی ہے، اور ان شرمناک حرام کاریوں میں معاویہ پوری طرح ڈوبا ہوا تھا۔ نمبر 3 مسند احمد ابو یعلی و کتاب صفین میں ابو برزہ سلمہ سے اور طبرانی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ہم لوگ رسول خدا کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اتنے میں 2 آدمیوں کے گانے کی آواز سنائی دی، ایک کی تان پر دوسرا جواب دے رہا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا ذرا دیکھو تو یہ دونوں کون ہیں؟ لوگوں نے کہا معاویہ اور عمرو و عاص ہیں۔ یہ سن کر حضرت نے بددعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا خدائیں ان دونوں کو خاک چٹا اور جہنم میں بری طرح سے جھونک دے۔ اس کا حوالہ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 421 میں موجود ہے۔ اب بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 86۔ علامہ امینی فرماتے ہیں جب علماء اہل سنت نے اس روایت میں کوئی پوچھ اور ابہام نہیں دیکھا تو معاویہ کی اس قدر سخت مذمت کو دیکھ کر سینے پر سانپ لوٹنے لگے، چنانچہ اس حقیقت پر پردہ ڈالنے کی سعی میں لگ گئے۔ احمد بن حنبل نے دونوں کا نام اڑا کر فلاں و فلاں کا لکھ دیا۔ کچھ لوگوں نے دوسری طرح بات بنائی، چنانچہ ساحلہ شقر ان سے روایت گھڑ لی کہ ہم لوگ ایک رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ آپ نے آواز سنی اور پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے دیکھا تو معاویہ بن رافع عمرو بن رافع بن تابوت تھے۔ رسول خدا نے متذکرہ بددعا فرمائی اور اس کے نتیجے میں عمرو بن رافع کی رسول اللہ کے سفر ختم ہونے سے قبل ہی موت ہو گئی۔ سیوطی ابن لیلی مصنوعہ اپنی کتاب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 428 میں لکھتے ہیں کہ اس روایت میں ابہام پوری طرح ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی حدیث میں جو عمرو بن عاص اور معاویہ ابن ابی سفیان ہیں وہ دراصل عمرو بن رفاعہ اور معاویہ بن رافع تھے، یہ دونوں ہی منافق تھے، واللہ عالم۔ ذرا کوئی ان محدث صاحب سے پوچھے بھلا حدیث اول میں ابہام کہاں ہے؟ کہاں سے وہم پیدا ہو گیا؟ کیا متن و مفہوم میں کوئی بات خلاف شریعت یا قرآن و سنت کے خلاف ہے، یا کسی ایسے شخص کے متعلق بات کہی گئی ہے جس کے دامن گناہوں سے پاک ہے؟ کیا کسی دیندار انسان کی تحقیر کی جا رہی ہے یا کسی سچے مسلمان کی بے احترامی ہو رہی ہے؟ ان میں ایک جگر خورہ کا بیٹا ہے اور دوسرا آوارہ عورت کا نابغہ پوتا ہے۔ ان دونوں کو ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم بھی۔ شاید انہوں نے یہ بات فراموش کر دی کہ اس روایت کے اسناد لچر اور سست ہیں۔ یہ بہت بھلا پہلی روایت کا ابہام کیا ختم کر سکتی ہے؟ اس روایت میں سیف ابن عمر جسے خود سیوطی نے اپنی کتاب العلیہ مصنوعہ جلد 1 صفحہ نمبر 99 اور 429 میں حدیثیں گڑھنے والا کہا ہے، دوسری احادیث کے تجزیے میں سیف کو ضعیف ترین شخص کہا ہے، کہیں اسے متروکہ، ساقط اور کاذب، نیز محتمم بالزندقہ کہا ہے۔ کیا جعلی حدیث بھی کسی دوسری حدیث کا ابہام ختم کر سکتی ہے؟ خدا انہیں معاف کرے۔ 4 حکمت نمبر 4 رسول نے فرمایا اس ڈھلان سے میری امت کا ایسا شخص نمودار ہوگا جس کا حشر میری امت کے علاوہ قوم میں ہوگا، اتنے میں معاویہ نمودار ہوا۔ اس کا حوالہ تاریخ طبری کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 357 ہے۔ علامہ سید محمد مکی مغربی کے نزدیک اس حدیث کے تمام رجال ثقہ و معتبر و صحیح ہیں۔ اس کا حوالہ کتاب التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 501 نمبر 2057 ہے۔ 5 میں فرماتے ہیں حدیث مرفوع و مشہور، رسول نے فرمایا معاویہ جہنم میں آگ کے تابوت میں ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 87 کی طرف۔ اس میں
حدیث نمبر 4 میں رسول نے فرمایا اس ڈھلان سے میری امت کا ایسا شخص نمودار ہوگا جس کا حشر میری امت کے علاوہ قوم میں ہوگا۔ اتنے میں معاویہ نمودار ہوا۔ علامہ سید محمد مکی مغربی کے نزدیک اس حدیث کے تمام رجال ثقہ معتبر و صحیح ہیں۔ 5 میں فرماتے ہیں حدیث مرفوع و مشہور، رسول نے فرمایا معاویہ جہنم میں آگ کے تابوت میں ہوگا جس میں وہ چلاتا رہے گا یا حنان و یا منان، اب میں توبہ کرتا ہوں حالانکہ اس سے قبل وہ فسادی تھا۔ اس کا حوالہ تاریخ طبری کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 357 اور اس کے علاوہ کتاب صفین کی صفحہ نمبر 243 میں موجود ہے۔ نمبر 6 میں جناب ابو ذر غفاری نے معاویہ سے کہا میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ معاویہ جہنم میں رہے گا۔ یہ سن کر معاویہ ہنسا اور انہیں قید کرنے کا حکم دیا۔ اس کا حوالہ شرح ابن ابی حدید جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 255۔ نمبر 7 میں لکھا ہے ابو ذر نے معاویہ سے کہا میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ خدایا معاویہ پر لعنت کرے اور اس کا پیٹ سے مٹی ہی سے بھرنا۔ اس کا حوالہ بھی کتاب شرح ابن ابی حدید کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 255 میں موجود ہے۔ نمبر 8 حدیث مرفوع جب امت پر ایسا حکمران ہو جائیں جو بڑے پیٹ والا ہو اور کھاتے کھاتے بھی پیٹ نہ بھرے تو امت کو چاہیے کہ اس سے کنارہ کشی رہے۔ ابو ذر کا بیان ہے کہ اس سے مراد معاویہ ہے۔ اس حدیث میں معاویہ کی صفت کہیں الواسع مبلوم، کہیں واسع الرم اور کہیں زخم المبلوم ہے۔ اس کا کتاب کا حوالہ الناحیہ ابن سریج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112، دوسرا لسان العرب جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 322 میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 88 پر آتے ہیں، یہاں روایت نمبر 9۔ نصرین مزاحم ابن عدی عقیل خطیب اور مناوی نے ابو سعید خضری سے اور ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ جب تم معاویہ کو ممبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ ابو سعید خضری اور حسن کا بیان ہے کہ لوگوں ایسا نہیں کیا اس لیے فلاح نہیں پائی۔ اس کا بھی حوالہ کتاب صفین کی صفحہ نمبر 243 میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ طبری اور تاریخ بغداد میں بھی اس کے حوالے جات موجود ہیں۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ سیوطی نے لیالیِ مصنوعہ میں متعدد طریقوں سے ابن عدی و عقیلی سے نقل کر کے اس پر طعن کیا، جبکہ بلازری نے اپنی کتاب النساب الاشراف کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 136 میں دوسرے طریقوں سے اس حدیث کو نقل کر کے اس کی صحت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس حدیث کے تمام رجال صحاح سند کے راوی ہیں، اس لیے اس حدیث بلازری میں کہیں سے کوئی کھوٹ نہیں۔ پھر یہ کہ اس میں اگرچہ مرسل روایات ہے لیکن چونکہ صحابی کی طرف سے منسوب حدیث ہے اور صحابی تمام کے تمام عدول ہیں اس لیے مانے بغیر چارہ نہیں۔ علامہ امینی نے متعدد طریق سے اس حدیث کو ابن حجر وغیرہ محدثین کے حوالوں سے نقل کر کے ان کے اسناد رجال کا تجزیہ کیا ہے اور حدیث کی صحیح صحت کی نشاندہی کی ہے۔ اس حدیث کی تائید ایک دوسری حدیث رسول سے بھی ہوتی ہے، جب 2 خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو۔ اس کا حوالہ کتاب صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 23 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ مستدرک الحاکم جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 156۔ نیز یہ کہ حدیث ہے کہ جب کسی امام کے دل سے بیعت کر لو تو اس کی اطاعت کرو، پھر اگر دوسرے شخص اس سے نزع کرے تو دوسرے کی گردن مارو۔ صفحہ نمبر 89۔ ان دونوں احادیث کی تائید سے متذکرہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تم معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو کہ صحت میں کسی قسم کا کوئی شائبہ باقی نہیں رہ جاتا، لیکن اہل سنت نے اس کو مشکوک بنانے میں بڑا ہاتھ پیر مارا ہے۔ کچھ لوگوں نے فقتلوہ اس کو قتل کر دو کو بدل کر فقبلوہ اس کو قبول کر دیا۔ چنانچہ خطیب بغدادی نے حسن ابن محمد خلال، یوسف ابن ابی حفص، زاہد محمد ابن اسحاق فقی، ابو نضر غازی، حسن ابن کثیر، بکر ابن ایمن قیسی، عامر ابن یحییٰ سریمی، ابو زبیر، جابر کی سند سے حدیث لکھی کہ جب تم معاویہ کو میرے ممبر پر تقریر کرتے ہوئے دیکھو تو اسے قبول کرو کیونکہ وہ امین اور مامون ہے۔
خطیب نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے صرف اسی سند سے روایت پائی ہے، لیکن اس میں محمد بن ابن اسحاق اور ابو زبیر گمنام ہیں۔ اس کا حوالہ تاریخ بغداد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306 میں موجود ہے۔ ذہبی اور ابن حجر نے بھی اپنی مختلف کتب میزان الاعتدال لسان المیزان میں لکھا ہے کہ حسن ابن کثیر اور بکر بن ایمن اور عامر ابن یحیی کو مجہول کہا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ معاویہ کس قدر امین اور مامون ہے، اس کا کوئی تذکرہ ہم نے جلد پنجم اور نحم الغدیر میں کیا ہے۔ اس طرح درایتی حدیث سے بھی یہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے بات بنتی نہ دیکھی تو کہا کہ یہ معاویہ بن ابی سفیان کے متعلق نہیں ہے بلکہ معاویہ بن تابوت کے متعلق ہے۔ چنانچہ حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب مختصر تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 46 میں اس روایت کو لکھ کر کہا کہ اس سے مراد معاویہ بن تابوت ہے جو منافقوں کا سرغنہ تھا۔ سیوطی نے لیالی میں لکھا ہے کہ اگرچہ اس کو ابن عساکر نے نقل کیا لیکن یہ تعویل بعید اور مبہم ہے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ معاویہ بن تابوت کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے، کب پیدا ہوا کب مر گیا، نہ اس سے کوئی روایت سنی گئی۔ آخر اس کی روایت ابو بکر ابن داؤد کو کس نے سنائی؟ کیا اصحاب رسول نے اسے ممبر پر دیکھ کر قتل کیا، یا یہ کہ آج تک اسے کسی نے نہیں دیکھا نہ آئندہ دیکھے گا؟ اس قسم کی ایک محمل تعمیل اور وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ روایت ہے کہ فاطمہ بنت قیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ معاویہ اور ابو جہم مجھ سے عقد کرنا چاہتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا معاویہ پھکڑ ہے۔ رافی کہتے ہیں کہ یہ معاویہ ابن ابی سفیان کے علاوہ ایک بزرگ تھے۔ اس کا حساب الاصابۃ کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 498۔ رافعی نے تو جگر خورا کے لیے یہ تعویل کر ڈالی، لیکن امام نودی کہتے ہیں کہ یہ فاحش غلطی ہے، اور صحیح مسلم میں یہ ہے کہ اس سے مراد معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ ابو داؤد، نسائی، طیالسی و بحقی نے بھی اس سے مراد معاویہ کو ہی لیا ہے، جو ان کی مختلف کتب میں حوالے کے ساتھ موجود ہے۔ صحیح مسلم کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 195، سنن ابی داؤد کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359 اور سنن نسائی کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 208، مسند طیالسی میں صفحہ نمبر 228، سنن بحقی میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 471۔ ابن حجر تطہیر جنان اپنے حوالہ تطہیر جنان مطبوع برحاشیہ صواعق محرقہ صفحہ 60 میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو تمام صحابہ پر اعتراض وارد ہوتا ہے، کیونکہ یا تو انہوں نے حدیث کو سن کر چھپایا جو ان پر وارد ہوتا ہے، کیونکہ اس حدیث کو تمام امت کے سامنے تبلیغ کرنا چاہیے تھی تاکہ اس پر عمل کیا جاتا، یا پھر یہ کہ اس کی تبلیغ ہوئی اور عمل نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس کا شرعاً تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ مان لیا جاتا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا۔ قرآن کا بعض حصہ بھی ان لوگوں نے چھپایا یا عمل نہیں کیا۔ کیا یہ تمام باتیں شرعی حیثیت سے محال ہیں؟ کیونکہ ارشاد رسول ہے کہ میں تمہیں اس حال میں چھوڑ رہا ہوں کہ تم راہ روشن پر گامزن ہو۔ صحابہ کے پجاریوں کی یہ عقیدت کس قدر خوبصورت ہے کہ اگر منطق بھی ان کے ساتھ دیتی، تاریخ صحیح کے مخالفت نہ ہوتی، یا سیرت صحابہ سے اس کا ثبوت ملتا، یا ائمہ حدیث جو کہ صحاح و مسانید میں اس کے متعلق روایات نقل کی ہیں، تو ان سے حسن ظن کی تائید ہو جاتی، جس کا حوالہ کتاب صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 113 میں موجود ہے۔ لیکن شدید دیا کو قتل کرنے کے معاملے میں صحابہ نے حکم رسول پر عمل کیا، خود رسول کے سامنے ان کا حکم ضائع کیا۔ اس کا حوالہ مسند احمد میں موجود ہے۔ کیا انہوں نے حدیث رسول پر عمل کیا جس میں حکم ہے کہ جب 2 خلیفہ کی بیعت کی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو، یا حدیث ہے کہ جو شخص امت میں تفرقہ کرے اس کی گردن مار دو، چاہے وہ جو بھی شخص ہو، یا حکم ہے کہ جو شخص کسی امام سے نزع کرے اس کی گردن مار دو؟
10 نمبر حوالے پہ آتے ہیں۔ زید بن ارقم سے مروی حدیث رسول ہے کہ جب تم معاویہ اور عمرو آس کو ایک ساتھ دیکھو تو ان میں تفرقہ ڈال دو، کیونکہ یہ دونوں کبھی خیر پر ایکا نہیں کریں گے۔ اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کتاب صفین صفحہ نمبر 212۔ ایک اور حدیث مرفوع ہے، اس ڈھلان سے ایسا ابھی ایک شخص برآمد ہوگا جس کی موت میری سنت کی مخالفت ہوگی، اتنے میں برآمد معاویہ ہوا۔ نمبر 12، حضرت علی علیہ السلام نے معاویہ کے خط کا جواب دیا کہ تمہارا بصیرت سے عاری، ہدایت و عقل سے کورا و خواہش نفس کا پلندہ خط ملا۔ میری جان کی قسم، اگر تم میرا اسلامی شرف اور قرابت رسول کا انکار کر سکتے ہو تو ضرور کرتے۔ اس کا بھی حوالہ ہے کتاب العقد فرید، جلد نمبر جس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 233 ہے۔ 13ویں پوائنٹ میں حضرت نے معاویہ کو خط لکھا، تو نے گمراہی و بہرہ روی کی کو بڑھاپے میں سپر بنا لیے، اس کو نوچ کر پھینک دے۔ تیرا حال بوسیدہ کپڑے کا ہے جسے ایک طرف سے تو درست کیا جائے تو دوسری طرف سے پھٹ جاتا ہے۔ اپنی گمراہی میں ڈھیر سارے لوگوں کو تو نے پھنسا لیا ہے، اندھیروں کے سمندر میں موجوں کے تھپیڑے کھا رہا ہے۔ اس کا حوالہ نہج البلاغہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41 ہے۔ نمبر 14 میں حضرت نے یہ بھی لکھا کہ تو نے جس گمراہی کی فضا بنائی ہے اس میں باطل کی تمنا، کفر کا غلبہ اور حسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ تیرے پرکھوں سے چلا آ رہا ہے، اس میں تیرے بزرگ خاک و خون میں لوٹتے رہے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدید، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 50۔ اب 15 میں لکھتے ہیں علامہ مینی، یہ خط بھی ہے تو اور تیرے دوستداران شیطان حق کو اساطیر اولین بنانا چاہتے ہیں، جس کا حوالہ شرح ابن حدید کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 51 میں موجود ہے۔ نمبر 16، یہ خط بھی حضرت علی کا معاویہ کے نام ہے کہ تیری بدکاریاں تجھے تباہی کے گھاٹ لگا دیں گی، اور اے پسر صخرہ، اے پسر ملعون، تجھے اپنے حلم و علم پر ناز ہے، حالانکہ تو ذلیل، منافق، کم عقل اور نیچ بزدل ہے۔ اس کا حوالہ ہے شرح ابن حدید کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 411 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 51 پر موجود ہے۔ آپ نے اسے خط میں لکھا، سبحان اللہ، تو کس قدر اپنے نفس کا غلام ہو گیا ہے۔ اس کا حوالہ نہج البلاغہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44 میں موجود ہے۔ نمبر 18 میں آپ لکھتے ہیں امینی صاحب، آپ نے تحکیم کے بعد خط لکھا کہ تو نے قرآن کو حکم دیا ہے، حالانکہ خود تجھے اندازہ ہے کہ تو اہل قرآن میں سے نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 93۔ امام کا یہ خط، اب تجھے واضح باتوں سے سبق لینے کا وقت آ گیا ہے، تو اپنے باطل دعوے کے ساتھ اپنے اسلاف کی ڈگر پر نکل گیا ہے۔ نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125۔ پوائنٹ نمبر 20 میں امام نے لکھا، اے معاویہ، تجھے حکمرانی سے کب کا تعلق ہو گیا؟ نہ تمہارے اندر نیکی و فضیلت، اب تو آئندہ کے حالات کے لیے آمادہ ہو جا۔ شقاوت، غفلت، نفس کی وجہ سے شیطان نے تجھ کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا ہے۔ اس کا حوالہ نمبر 3 جو ہے وہ کتاب صفین سے ہے۔ امام نے لکھا، اپنے متعلق خدا سے ڈرو، اپنے حق کے متعلق غور کرو، ان باتوں سے اپنی جہالت کا بہانہ کر کے نجات نہیں پا سکتے۔ امام نے یہ بھی لکھا، تم نے الفت و یگانگت کی بات لکھی، لیکن ماضی نے ہم میں تم میں تفرقہ ڈال دیا، ہم ایمان لائے اور تم کافر ہو گئے، آج ہم استقامت دکھا رہے ہیں اور تم فتنے میں مبتلا بیٹھے ہو، تمہارے خاندان کا کوئی بھی دل سے مسلمان نہیں ہوا، سب نے رسول خدا سے جنگ کی۔ اس کا حوالہ ہے نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124۔ معاویہ کے جواب میں حضرت نے لکھا، تم نے لکھا کہ ہم قبیلہ عبد مناف سے ہیں اور ایک دوسرے کو برتری نہیں رکھتے، اپنی جان کی قسم، حقیقت میں ہم سبھی ایک جد سے ہیں اور مشترکہ سلسلہ نسب ہے، لیکن امیہ ہاشم کے برابر نہیں، اور حرب عبد المطلب کی طرح ہے، نہ ابو سفیان ابو طالب کی طرح ہے، نہ مہاجر تعلیق کے مانند ہے، اور نہ صحیح نسب والے کے برابر وہ شخص ہو سکتا ہے جو نسب میں ملحق ہو نہ باطل حق کے برابر، نہ منافق مومن کے برابر ہو سکتا ہے۔ وہ فرزن کس قدر پست ہے جو جہنمی آباء و اجداد کی پیروی کرے۔ اس کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن حدید کی
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 254۔ حضرت علی کے اس ارشاد کی شرح کرتے ہوئے ابن ابی حدید لکھتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ کافر ہونے کی وجہ سے اس کے بیٹے کی مذمت کی جائے؟ پھر جواب دیتے ہیں کہ ہاں، اگر فرزند اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتا ہے، انہی کے حق بحق چلتا ہے۔ حضرت نے معاویہ کی اس لیے مذمت کی ہے کہ وہ اپنے جہنمی باپ دادا کی تقلید کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 24، ایک دوسرے خط میں تحریر فرماتے ہیں، مجھے تجھ سے کیا مطلب ہے کہ کون افضل ہے اور کون مفضول، کون حاکم ہے اور کون محکوم۔ فتح مکہ کے آزاد شدگان کو سابقین و مہاجرین کا مرتبہ معین کرنے کا حق نہیں، تو اس صلاحیت سے دور ہے۔ تو محکوم ہے، حاکم کے متعلق اظہار رائے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے۔ تو اپنی حد میں رہنے کی کوشش کر، تو بے راہ روی میں کوسوں دور نکل گیا۔ اس کا حوالہ نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ مخنف ابن سلیم کو خط لکھتے ہیں، میں نے ان لوگوں پر دھاوا بولنے کا قصد کر لیا ہے جو خدا کے بندوں پر ارشادات خداوندی کے بجائے دوسری چیزوں سے حکومت کرتے ہیں، عوامی مال اور غنیمتوں کو ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں، قانون حدود خداوندی کو پیروں سے رون ڈالا ہے، تعلیمات اسلامیہ اور حکومت الہیہ کا تیا پانچا کر دیا ہے، مسلمان مومنوں کے بجائے فاسقوں کو مشیر بنا لیا ہے، دوست داران خدا کی تنقید پر دل میں کینہ رکھ کر جلا وطن کر دیتے ہیں، فاسق اگر مدد کرتا ہے تو اسے دوست رکھتے ہیں، اور ظالم اور مخالفت اسلام پسند کرتے ہیں، گناہ میں باہمی تعاون کا برتاؤ رکھتے ہیں۔ اس کا حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 282۔ پوائنٹ نمبر 26 میں عمرو ابن عاص کے خط کے جواب میں انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے، معاویہ کی ناجائز حرکتوں کا ساتھ مت دو، کیونکہ وہ لوگوں کو حقیر اور جاہل سمجھتا ہے۔ اس کا بھی انہوں نے حوالہ کتاب صفین کی صفحہ نمبر 124 سے لکھا ہے۔ 27واں پوائنٹ، ایک دوسرے خط میں عمرو عاص ہی کو لکھا، تو ایک بیکار اور بے آبرو انسان کی خاطر انسانیت کی حدوں سے اتر گیا۔ اس کی بزم میں معزز انسان خوار اور حلیم انسان احمق بن جاتا ہے۔ اگر خدا نے جگر خورہ کے فرزند کو تجھے پر مجھے قابو دے دیا تو تمہیں ان لوگوں سے ملحق کر دوں گا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام پر ظلم کیا۔ اگر خدا نے مجھے قابو نہیں دیا اور میرے بعد بھی تم زندہ رہے تو خدا تم سے بدلہ لے گا، اور تم سے بدلہ لینے کے لیے وہی کافی ہے۔ اس کا حوالہ ہے نہج البلاغہ کا صفحہ نمبر 411 کتاب نمبر 39۔ پوائنٹ نمبر 28 میں لکھتے ہیں، محمد بن ابی بکر کے خط میں لکھا ہے، جھوٹے پسرے ہند کے پروپیگنڈے میں نہ آنا۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ گمراہی کا امام اور ہدایت کا امام برابر نہیں ہو سکتے، نہ خدا رسول برابر ہو سکتا ہے۔ وسیع رسول کے خدا ہم سے اور تم سے راضی ہو۔ پوائنٹ نمبر 29، محمد ابن ابی بکر کو معاویہ عمرو عاص نے خط لکھ دیا کہ محمد نے وہ خط حضرت علی کی خدمت میں بھیج دیا ہے، جس کے جواب میں امام علی نے فرمایا، بدکار معاویہ و عمرو ابن عاص کا خط میں نے پڑھا، ان دونوں نے خدا کی نافرمانی اور حکومت کے گناہ اور رشوت خوری میں باہم ایکا کر لیا۔ یہ اگلوں کی طرح اپنی کرتوت کو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تم ان کی قراہٹ سے دونس نہ کھانا۔ اس کا حوالہ تاریخ طبری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 58 میں موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 96 پر۔ یہاں پہ پوائنٹ نمبر 30 لکھا ہے، عراقیوں کو خط میں تحریر فرمایا، خدا تم پر رحم کرے، نیند سے چونکو اور حق پر ایکا کر لو، اپنے دشمنوں سے جنگ کرو، پردہ اٹھ چکا ہے، آنکھ والوں پر صبح واضح ہو چکی ہے، تم طلقہ بن طلقہ اور ستمگاروں سے جنگ کر رہے ہو، انہوں نے جھک مار کر اسلام قبول کیا ہے اور ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں، یہ سب قرآن اور سنت کے دشمن ہیں، یہ احزاب والے، بدعت والے، نیا دین ایجاد کرنے والے، یہ رشوت خور اور دنیا کے بندے ہیں۔ اس کا حوالہ الامامۃ والسیادہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 اور شرح ابن حدید کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37 میں موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 31، زیاد ابن عبیہ کو خط لکھا، معاویہ شیطان رجیم کی طرح ہے جو لوگوں کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکاتا ہے، دیکھو اس سے بچے رہنا،
اس سے بچتے رہو، والسلام۔ اس کا حوالہ شرح ابن ابی حدید کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 68 میں موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 32، اپنے اصحاب کے ساتھ صفین کے لیے جاتے ہوئے تقریر فرمائی، دشمنان خدا قرآن و سنت کے خلاف نکلو، یہ وہی لوگ ہیں جو جنگ احزاب میں مہاجرین و انصار کے خلاف آئے تھے۔ اس کا حوالہ ہے کتاب صفین صفحہ نمبر 105۔ پوائنٹ نمبر 33، لوگوں کو دعوت جنگ دیتے ہوئے فرمایا، انشاءاللہ ہم لوگ ایسے دشمن پر دھاوا بولنے والے ہیں جو احمق ہے، جو پاتا ہے ہڑپ لیتا ہے۔ معاویہ اور اس کے فوجی باغی گروہ ہیں، ان کی قیادت ابلیس کر رہا ہے، وہی تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، جنگ پر ابھارتا ہے۔ اس کا حوالہ بھی کتاب صفین کی صفحہ نمبر 126 پر ہے۔ پوائنٹ نمبر 34، حضرت علی نے جنگ صفین میں ایک خطبہ فرمایا، حالانکہ میں خلافت کے معاملات میں الگ تھا رکھتا، لیکن لوگ میرے پاس آئے اور کہا کہ بیعت قبول کر لیجئے، تو میں نے انکار کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیعت قبول کر لیجئے ورنہ امت آپ کے بغیر راضی نہیں ہوگی، تو میں نے اس ڈر سے کہا کہ اگر بیعت قبول نہ کروں گا تو امت میں افتراق پیدا ہو جائے گا۔ میں نے ان لوگوں کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد مجھے 2 آدمیوں کا اندیشہ تھا جنہوں نے میری بیعت کی تھی، اور معاویہ کے اختلاف کا اندیشہ تھا، جس کو خدا نے نہ تو سبقت دینی عطا کی نہ اس کے پرکھوں میں سچا اسلام۔ وہ طلیق بن طلیق جنگ خندق کا بقیہ ہے، وہ ہمیشہ اور اس کے ماں باپ اسلام کے دشمن رہے، یہاں تک کہ جھک مار کے شکست خوردہ ہو کے انداز میں داخل اسلام ہوئے تھے، جس کا حوالہ کتاب صفین کی صفحہ نمبر 237 پر موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 35، صفین میں یہ بھی فرمایا، ان پر پورے سکون و وقار کے ساتھ ٹوٹ پڑو تاکہ اسلام اور نیک بندوں کا اسلام سلامت رہے۔ خدا کی قسم یہ قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اس کے لیڈر اور بھونپو معاویہ نابالغہ کا جنا ابو الاورا سلمہ ابن ابی محیط شراب خور ہیں۔ میں انہیں اسلام کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ مورتی کی پوجا کی طرف، جس کا حوالہ بھی تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 میں موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 36، ایک خطبے میں فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا جس سے میں نے پھرنے والا نہیں تھا۔ تمہارا دشمن تمہارے سامنے، اور تم اچھے جانتے ہو کہ ان کا سردار منافق ابن منافق ہے، جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ تمہارے ساتھ رسول خدا کا چچیرا بھائی ہے، جو تمہیں جنت کی طرف اور طاعت خدا اور سنت رسول کی طرف بلا رہا ہے، یہ دونوں برابر نہیں رہ سکتے۔ میں نے سب سے پہلے رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھی اور بدری ہوں۔ معاویہ طلیق بن طلیق ہے، خدا کی قسم میں حق پر ہوں اور معاویہ باطل پر۔ اس کا حوالہ کتاب صفین جلد نمبر 355، شرح نہج البلاغہ ابن حدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 552 میں موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 37، ایک خطبہ دیکھ کر اس معاویہ اور اس کے ظالم جرگہ جل نکل چلو، جنہوں نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور اگر وہ سمجھیں تو انہوں نے بڑی بری تجارت کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 38، جب لوگوں نے معاویہ سے جنگ کے لیے جانے میں ٹال مٹول کیا تو فرمایا، لوگوں اپنے ان دشمنوں سے جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ قرابت خدا حاصل ہوگی۔ اس قوم نے بے دیکھے حق سے روگردانی کی، ظلم و جور میں لت پت ہیں، قرآن پر ظلم کرنے والے، دین سے روگردانی اور طاغیانی سروگرداں ہیں، گمراہی میں پڑے ہیں، ان پر اپنے تمام وسائل کے ساتھ خدا پر بھروسہ کر کے تیاری کرو۔ اس کا حوالہ دیا گیا ہے واقعۃ الصفین، تاریخ طبری اور الامامۃ السیاطہ میں۔ پوائنٹ نمبر 39، جب شام والوں نے قرآن نیزوں پر بلند کیا تو فرمایا، خدا کے بندوں، میں سب سے زیادہ کتاب خدا کی آواز پر لبیک کہنے والا ہوں، لیکن معاویہ، عمرو ابن عاص، ابن ابی معیط، حبیبہ ابن مسلمہ، ابن ابی سرح کے پاس
نہ دین ہے نہ قرآن۔ میں تم سے زیادہ انہیں جانتا ہوں، ان کا بچپن اور جوانی شرارتوں سے بھرپور تھا۔ یہ حق بات کر کے باطل مراد لے رہے ہیں، یہ قرآن بلند کر رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم خود ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ سراسر دھوکہ ہے۔ ذرا تھام لو، بس حق کا فیصلہ ہونے والا ہے، ظالموں کی جڑیں کٹنے والی ہیں۔ اس کا حوالہ کتاب صفین کی صفحہ نمبر 179، تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 میں موجود ہے۔ حضرت علی سے حاکمین و مصالحت کے وقت پوچھا گیا تھا کہ آپ انہیں مسلمان اور مومن مانتے ہیں؟ فرمایا میں تو معاویہ اور اس کے جرگے کو نہ مومن مانتا ہوں نہ مسلمان مانتا ہوں۔ معاویہ جو چاہتا ہے اپنے لیے لکھتا رہتا ہے۔ اس کا حوالہ ہے کتاب صفین کی صفحہ نمبر 179، تاریخ طبری کی جلد نمبر 6۔ پوائنٹ نمبر 41، حضرت علی جب صبح کی نماز پڑھتے تو دعائے قنوت میں فرماتے خدایا معاویہ، عمرو، ابو العورہ، سلمہ، حبیب، عبد الرحمن بن خالد، ضحاک بن قیس اور ولید پر لعنت فرما۔ اسی طرح عائشہ بھی ان سب پر بعد نماز لعنت فرماتی تھی۔ اس کا حوالہ ہے کہ تاریخ طبری کی کتاب صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60۔ پوائنٹ نمبر 42، معاویہ نے صحابی رسول ابو ایوب انصاری کو خط لکھا۔ انہوں نے حضرت علی کو اس سے باخبر کرتے ہوئے عرض کی امیر المومنین، مجھے منافقین کی بنا گاہ سے معاویہ نے خط لکھا ہے۔ اس کا حوالہ شرح ابن حدید میں موجود ہے۔ قیس بن سعد نے معاویہ کو خط لکھا تھا کہ تو بت اور بت کا بچہ ہے، مجبوراً اسلام لایا، خوشی سے نکل آیا، نہ تیرا ایمان قدیم نہ تیرا انفاق پرانا۔ اس کا حوالہ بھی کامل المبروج صفحہ نمبر 309 موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 44، جب معاویہ کی بیعت کر لی گئی تو قیس نے فرمایا لوگوں نیکی کے مقابلے میں برائی میں مضبوط ہو گئی، تم نے عزت سے ذلت بدل لی، ایمان کے بدلے کفر لے لیا، ولایت امیر المومنین کے بجائے طلیق بن طلیق کو اپنا غلام بنا لیا، طلیق ابن طلیق کو اپنا مولا بنا لیا، تمہارے دلوں پر مہر ہے کہ تم نہ سمجھ سکو۔ اس کا حوالہ تاریخ یعقوبی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192۔ پوائنٹ نمبر 45، قیس کا یہ ارشاد ہے کہ تو مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں ایسے کی اطاعت قبول کر لوں جو سب سے زیادہ خلافت کا نااہل ہے، اس کی باتوں میں مکاری اور گمراہیوں میں جا پڑا ہوں۔ وسیلہ رسول کے سلسلے میں سب سے بعید ہے کہ تو ابلیس طاغوت ہے، تیرے پاس گمراہ لوگ ہیں۔ اس کا حوالہ تاریخ طبری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 228 ہے، تاریخ کامل کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107۔ اب ہم صفحہ نمبر 100 پہ پہنچتے ہیں، جس میں پہلا پوائنٹ نمبر 46 ہے۔ محمد بن ابی بکر نے ایک طویل خط میں غاوی معاویہ بن سخر کو خط لکھتے ہوئے خدا کی حمد و ثنا، تخلیق اور ہدایت و گمراہی اختیار کرنے پر آزادی پیدا کرنے کا تذکرہ کیا۔ پھر رسول خدا کی رسالت اور بعثت سے آخری دم تک حضرت علی کی نصرت، حمایت، نیز و دیگر فضائل کا تذکرہ، علی کے منحرف کو باغی و گمراہ کہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اپنی مکاریوں کے ساتھ خوب کھیل کھیل لے اور عمر و آس کے ساتھ اپنی گمراہی کو بڑھاوا دے، خداوند عالم تیرے گھات میں ہے۔ اس کا کتاب کا حوالہ ہے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59، کتاب صفین جس کا ہے صفحہ نمبر 132۔ اب ہے پوائنٹ نمبر 47۔ ایک دوسرے خط میں محمد بن ابی بکر نے لکھا ہے کہ تم پر گھیراؤ سخت ہو رہا ہے، جس میں تمہاری ہلاکت یقینی اور ذلت کی خاک چاٹو گے، پھر پھڑ پھڑا کر بھاگو گے۔ تم نے کتنے ہی ظالموں کی مدد کی ہے، مسلمانوں کو مسئلہ کیا ہے، اب تمہیں بازگشت خدا ہی کی طرف سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کا حوالہ انہوں نے دیا تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58۔ پوائنٹ نمبر 48 میں لکھتے ہیں بدری صحابی معن بن یزید نے معاویہ کو لکھا ہے کہ کسی قریشی عورت نے تم سے زیادہ بدمعاش بچہ پیدا نہیں کیا۔ اس کا حوالہ کتاب الاصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 450 ہے۔ پوائنٹ نمبر 49 میں لکھتے ہیں علامہ امینی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو لکھا
تعجب ہے معاویہ، تو اپنے امر کی طرف لپک رہا ہے جس کی صلاحیت سے محروم اور فضیلت سے عاری ہے۔ تو ایک مشرک خاندان کا بچہ ہے جسے آسمانی کتاب پر ایمان نہیں، خدا کے سامنے جلد ہی تیری حاضری ہونے والی ہے۔ اس کا حوالہ مقاتل الطالبین میں موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 50، جب معاویہ مدینہ آیا تو ممبر رسول پہ چڑھ گیا اور کہنے لگا فرزند علی کون ہے؟ یہ علی کون ہے؟ یہ سن کر امام حسن کھڑے ہوئے اور حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا خدا نے مجھے نبی کو مبعوث فرمایا تو اس کا دشمن اور مجرم بھی قرار دیا۔ میں فرزند علی ہوں اور تو سخر کا پوتا، تیری ماں ہندہ اور میری ماں فاطمہ، اور تیری دادی قتالہ اور میری دادی ختیجہ۔ اللہ اکبر۔ اب خدا لعنت کرے اس پر جس کا خاندان پست ہے۔ ذکر محدود اور نفاق شدید ہے، جس میں مسجد میں تمام لوگوں نے آمین کی صدائیں بلند کی۔ یہ سن کر معاویہ ممبر سے اتر کے گھر میں گھس گیا۔ اس کا حوالہ المسترف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ معاویہ کا جواب امام حسین دینا چاہتے تھے کہ امام حسن نے ان کو روک کے متذکرہ تقریر کی۔ اس کا حوالہ بھی شرح ابن حدید کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16 پر موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 51 میں لکھتے ہیں معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو لکھا آپ خوارج سے جنگ کیجیے۔ فرمایا سبحان اللہ، میں نے تجھ سے جنگ کرنا مصلحت امت میں چھوڑ دیا، جو میرے لیے جائز ہے۔ تو کیا گمان کرتا ہے کہ میں تیرے شانہ بشانہ جنگ کروں گا؟ اس کا حوالہ نمبر 3 شرح ابن حدید میں موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 52، امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کو ایک طویل خط میں معاویہ کے مظالم اور دین پر برگشتگی کے تذکرے کیے ہیں۔ سبحان اللہ، اے معاویہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو امت محمد کی فرد ہی نہیں ہے۔ کیا تو نے حجر اور حضرمی جیسے لوگوں کو صرف محبت علی کے جرم میں قتل نہیں کیا؟ معاویہ، خدا سے ڈرو، اس کے یہاں تمام کچا چھٹا نوٹ ہو رہا ہے، محض گمان پر لوگ قتل ہو رہے ہیں اور اپنی انتہائی بدکار لڑکے کو والی بنانا چاہتے ہو۔ پوائنٹ نمبر 4 الامامۃ السیامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31۔ معاویہ پوائنٹ نمبر 53 میں معاویہ حج کے بعد مدینہ گیا اور طاغی یزید کی بیعت لینے اور یزید کے حکموں کے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا قصیدہ پڑھنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاویہ، تو حقیقت سے بہت دور ہے۔ صبح کی روشنی نے سیاہی شب کے پردے چاک کر دیے، بولے میں اس قدر افراد کیا کہ دوسرے کا حق ضائع کر دیا، یزید کے خلافت کی بات کرنے کی ضلالت رذالت کی انتہائی حدود کو پہنچ گیا تھا۔ صفحہ نمبر 102۔ پوائنٹ نمبر 54، ابن عباس نے بصرے کے لوگوں کو معاویہ کے خلاف کو ابھارتے ہوئے فرمایا لوگوں، اپنے امام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکل پڑو، ہلکے پھلکے بھاری بھرکم خدا کی راہ میں امیر المومنین کے ساتھ نکل چلو اور اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، کیونکہ تم ایسے ظالم سے جنگ کر رہے ہو جو نہ قرآن پڑھتا ہے نہ دین خدا پر کا پابند ہے۔ اس کا حوالہ ہے کتاب صفین صفحہ نمبر 130 اور 131۔ پوائنٹ نمبر 55، عمار یاسر نے جنگ صفین میں تقریر کی مسلمانوں، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو ایسے شخص کو جس نے خدا اور رسول سے عناد رکھا اور اس سے جنگ کی، مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی، مشرکین کی پشت پناہی کی، آگاہ ہو جاؤ، معاویہ ہے۔ تم لوگ اس پر لعنت بھیجو، اس سے جنگ کرو کیونکہ وہ نور بجھانا چاہتا ہے۔ اس کا حوالہ دیا گیا ہے تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7 میں۔ پوائنٹ نمبر 56، عبداللہ بن بدیل نے اثناء جنگ صفین میں تقریر کی معاویہ غلط دعویٰ کر رہا ہے جس کا سوارنی اسے باطل طریقے سے حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے تاکہ حق پوشیدہ ہو جائے۔ اس طرح وہ حق عرب کو جاہلیت کی طرف واپس لے جانا چاہتا ہے۔ اس کا حوالہ بھی تاریخ طبری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 9 میں موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 57، سعید بن قیس کی تقریر خدا کی قسم، اگر میرا قائد کوئی حبشی ہو تب بھی
جبکہ ہمارے ساتھ 70 صحابی اور ہمارا رئیس ابن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی بدری ہے اور بچپن میں رسول کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور بڑا ہوا ہے معیشت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کیا ہے اور معاویہ آزاد شدہ اور آزاد شدہ کا فرزند ہے. اس نے چند سفلے لوگوں کو بہکا کر جہنم میں جھونک دیا. اس کا بھی حوالہ انہوں نے دیا ہے کتاب صفین میں صفحہ نمبر 266 پہ. اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 103 پہ. پوائنٹ نمبر 58. مالک اشتر کی تقریر ہوئی. سمجھ لو تم حق پر ہو اور معاویہ کی قوم باطل ہے. تم اس کے ساتھ اس حال میں جنگ کر رہے ہو کہ تمہارے ساتھ 100 بدری جنگ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ تمام اصحاب رسول ہیں. تمہارے پاس رسول خدا کا علم ہے اور معاویہ کے پاس مشرکین کا جھنڈا ہے. اب ان سے جنگ ہے وہی شک کر سکتا ہے جو مردہ دل ہے. تم دو میں سے ایک نیکی پالو، یا فتح یا شہادت. اس کا حوالہ واقعہ صفین صفحہ نمبر 268، شرح ابن حدید کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 486. پوائنٹ نمبر 59. ہاشم مرقال نے تقریر کی کہ اے امیر المومنین، اس سخت دل قوم سے جنگ کے لیے ہمیں لے چلیے جنہوں نے قرآن پس پشت ڈال رکھا ہے اور بندگان خدا کے ساتھ بغیر مرضی خدا کے برتاؤ کر رہے ہیں. انہوں نے حرام کو حلال، حلال کو حرام کر دیا ہے. جنگل کے شیطان کے چنگل میں ہیں جو انہیں جھوٹے وعدوں سے لبھا رہا ہے. اس کا حوالہ انہوں نے دیا جمرۃ الخطب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151. پوائنٹ نمبر 60. ابن عباس نے جنگ صفین میں تقریر کی. یہ کلیجہ چبانے والی کا بیٹا شام کے پست و کمینے لوگوں کا بہکاوا کر کے داماد و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت علی علیہ السلام کے خلاف لے آیا ہے. علی نے تو سب سے پہلے نماز پڑھی، بدر اور تمام معرکوں میں ہمراہ رہے اور کارنامہ انجام دیتے رہے، اور تمام معاویہ اور ابو سفیان بتوں کی پوجا و مشرک تھے. علی کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول نے سچ کہا اور معاویہ کہتا ہے کہ رسول نے جھوٹ کہا. اس کا حوالہ ہے کتاب واقعۃ صفین کی صفحہ نمبر 360. علقمہ بن عمرو نے اپنے اشعار میں معاویہ کو بے وقت، ظالم اور حقوق ضائع کرنے والا کہا ہے، جس کا حوالہ ہے واقعۃ صفین. پوائنٹ نمبر 62. عظیم صحابی سید المعظہ بن سورسدوی نے جنگ صفین میں کہا کہ اس بڑے پیٹ والے سے جنگ کروں گا جس نے شام کے سفلے کی آگ کو بھڑکایا ہے. بعض نے کہا کہ یہ رجز خود حضرت علی کا ہے. اس کا حوالہ ہے مروج الذہب. بعض نے بدیل اور بعض نے مالک اشتر سے منسوب کیا ہے. استعاب میں ہے کہ قتل عثمان کے بعد جب لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی تو مغیرہ آپ کی خدمت میں آ کر پوچھا میری ایک نصیحت پر عمل کیجیے. پوچھا گیا تو عرض کی کہ طلحہ کو کوفے پر، زبیر کے بصرے پر اور معاویہ کو شام کی گورنری پر باقی رہنے دینے چاہیے. جب آپ کی خلافت مستحکم ہو جائے گی تو جو چاہیں کیجیے گا. حضرت نے فرمایا طلحہ اور زبیر کے متعلق سوچوں گا، لیکن معاویہ کو تو خدا کی قسم کسی بھی حال میں گورنری پر باقی نہیں رہنے دوں گا. مغیرہ نے یہ سن کر غصے میں چلا گیا اور دوسرے دن کہنے لگا اے امیر المومنین، آپ نے ارشاد پر غور کیا؟ آپ کا فیصلہ بالکل مناسب اور حق بجانب ہے. اس کا حوالہ ہے کتاب استیاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 251. جب واپس چلا گیا تو امام حسن نے آئے اور پوچھا بابا جان یہ بھنگا کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت علی نے دونوں دن کا مشورہ نقل کیا. امام حسن نے فرمایا کل اس نے دل سے نصیحت کی تھی لیکن آج وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. حضرت علی نے کہا اگر معاویہ کو اس کے حال پہ چھوڑ دوں گا تو باطل کی تائید کرنے والا کہلاؤں گا. پوائنٹ نمبر 64. اسی استعید نے حبیب بن مسلم کے معاملے میں کے حالات میں ہے کہ
امام حسن نے حبیب سے کہا کہ تمہارا اکثر لشکر کشی غیر خدا کے لیے ہوتی ہے۔ حبیب نے عرض کی لیکن آپ کے باپ کے خلاف نہیں ہوتی۔ امام نے فرمایا لیکن تو معاویہ کی اطاعت میں دنیا داری اور خواہش نفسانی کے لیے سرگرداں رہتا ہے، اگر وہ تیری دنیا آباد کرے تو دین برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ خدا کا ارشاد ہے کہ پچھلے لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تو اپنے نیک و بد عمل کو مخلوط کر لیا، اور اس کے برخلاف تیری یہ حالت ہے کہ خدا کا ارشاد ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دل سے ان کی کمائی و تباہی کے گھاٹے لگ چکے ہیں۔ اس کا حوالہ استیاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123 میں موجود ہے۔ اب ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 105 میں۔ پوائنٹ نمبر 65۔ حج کے بعد معاویہ نے وہاں درامیہ ہجونیہ کو تلاش کیا جو سیاہ فام اور موٹی تازی تھی۔ ان سے پوچھا، حام کی بیٹی جانتی ہو تمہیں کیوں بلایا؟ درامیہ نے جواب دیا، مجھے عیب نہ لگاؤ، حام کے نہیں بلکہ بنی کنانہ کی بیٹی ہوں، اور یہ کہ غیب کی خبر تو خدا کو ہے۔ معاویہ نے کہا، بلایا ہے تاکہ پوچھوں کہ بھلا تم علی کو دوست اور مجھ سے دشمنی کیوں رکھتی ہو؟ جواب دیا کہ مجھے معاف کر دو بہتر ہے۔ معاویہ نے کہا، تمہیں بتانا پڑے گا۔ دارمیہ نے فرمایا کہ علی سے اس لیے محبت کرتی ہوں کہ وہ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کرتے ہیں۔ مجھ تجھ سے اس لیے نفرت کرتی ہوں کہ تو ان سے ناحق جنگ لڑا اور جنگ پہ آمادہ رہا، جبکہ حکومت کے حقدار وہی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ولایت کا عہد کیا، مسکینوں کے دوست دین کے وقار ہیں۔ تو نے لوگوں کا ناحق خون بہایا، اپنی خواہش سے ظالمانہ فیصلے کیے۔ معاویہ نے کہا، اسی لیے تیرا پیٹ پھولا ہوا ہے اور پستان بڑے ہیں۔ دارمیہ نے کہا، اس صفت سے تو ہندہ مشہور تھی۔ معاویہ نے کہا، اے عورت، میری بات سمجھنے کی کوشش کر، میں تیری رہنمائی نہیں کر رہا۔ عورت کے پیٹ میں بچہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ یہ سن کر دارمیہ چپ ہو گئی۔ معاویہ نے پوچھا، تم نے علی کو دیکھا، وہ کیسے تھے؟ فرمایا، وہ حکومت کے ایسے حریص نہیں تھے جیسا کہ تو ہے۔ پوچھا، ان کی باتیں بھی سنی ہے؟ فرمایا، ہاں، ان کی باتوں سے دل کے زنگ چھوٹ جاتے ہیں۔ پوچھا، مجھ سے کہ کیا چاہتی ہو؟ فرمایا کہ ایک حاملہ اونٹنیاں۔ فرمایا 100 حاملہ اونٹنیاں۔ پوچھا، کیوں؟ جواب دیا، اس کے دودھ سے اپنے بچوں کی پرورش اور بڑوں کی سیوا کروں گی تاکہ معاشرے میں بلند اخلاق اور صلح و عاشرتی کا ماحول پیدا ہو۔ معاویہ نے پوچھا، اگر دے دوں تو کیا تیری نظر میں تیرا مرتبہ بھی علی کی طرح ہو جائے گا؟ دارمیہ نے کہا، ہرگز نہیں، کہاں علی اور کہاں تو؟ معاویہ نے کہا، اچھا لے لے، علی کو کبھی نہ دینا۔ دارمیہ نے کہا، علی مسلمانوں کی مال سے واقعی ذرا برابر بھی نہ دیتے۔ صفحہ نمبر 109۔ پوائنٹ نمبر 66۔ قریش کی سب سے مسن و معظمہ عبد المطلب کی پوتی حضرت عروہ بن حرث نے معاویہ سے ملاقات کی اور معاویہ نے ان کی مزاج پرسی کی تو فرمایا کہ یہ تو احسان فراموشی، غاضب، کافر اور ابن ام کے ساتھ برتاؤ کرنے والا نظر آیا۔ تیرے باپ دادا کلمہ خدا کو پست کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے اور ناممکن رہا۔ خدا اپنا کلمہ بلند کر کے علی کی منزلت رسول کی نزدیک وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی۔ حوالہ ہے اس کا العقد فرید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164۔ پوائنٹ نمبر 57۔ معاویہ نے اپنی تقریر میں علی اور اولاد علی کو گالیاں دیں تو نے جواب میں امام حسن علیہ السلام نے معاویہ اور اس کے جرگے کو خطاب کر کے فرمایا، تم لوگ صرف عداوت رسول میں علی کو گالیاں دے رہے ہو؟ پھر سب کو قسم دے کر پوچھا کہ جسے گالیاں دے رہے ہو کیا اس نے 2 قبلوں کی طرف نماز نہیں پڑھی، وہ بیعت نہیں کی، علمدار رسول نہیں تھا، جبکہ تم اس وقت کافر اور برسر پیکار تھے۔ آخر میں فقرہ فرمایا کہ اے معاویہ،
یہ تو جانتا ہے کہ تو کس بستر میں پیدا ہوا ہے۔ اس کی شرح میں تذکرہ میں حوالہ ہے تذکرۃ الخواص جلد صفحہ نمبر 116 پر سبت جوزی لکھتے ہیں کہ اسمعی و قلبی کتاب مصالب میں لکھتے ہیں کہ معاویہ کو قریش کے 4 افراد عمار بن ولید، مسافر بن آل عمرو، ابو سفیان اور عباس بن عبد المطلب کی طرف سے منسوب کیا گیا ہے۔ عمار قریش کا خوبصورت جوان تھا، اس لیے ہند خود اس کی طرف مائل تھی۔ مسافر خود ہند کی طرف بری طرح وارفتہ تھا۔ سہمشری ربیع الابرار نے اپنی کتاب ربیع الابرار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 551 میں اور ابن حدید شرح نہج البلاغہ میں بھی اس کی ان واقعات کی نشاندہی کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 68، جاریہ بن قادمہ معاویہ سے ملنے آیا۔ معاویہ نے ان سے کہا تم ہی ہو کہ علی کی حمایت میں سب سے زیادہ سرگرم ہو۔ جاریہ نے کہا جانے بھی دو اسے، میں نے جب سے علی سے محبت کی کبھی اظہار نفرت نہیں کیا۔ معاویہ نے کہا تم کتنے ذلیل ہو، تمہاری ماں نے تمہارا نام جاریہ یعنی کہ لونڈی رکھا ہے۔ جاریہ نے کہا تم کتنے ذلیل ہو کہ تمہارا نام معاویہ بھونکنے والی کتیا رکھا ہے۔ معاویہ نے کہا تمہاری ماں نہ رہے۔ جاریہ نے کہا میری ماں ہی نے تو تلوار تمہارے حوالے کی ہے، ابھی تمہارے دلوں میں نفرت بھڑک رہی ہے، اگر چھیڑو گے تو ویسے ہی جواب پاؤ گے۔ اس کا حوالہ مختصر تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 365 پر موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 69، شریک بن عوار معاویہ سے ملنے گئے، وہ سیاہ فام تھے۔ معاویہ نے کہا تم کالے ہو، حسین تم سے اچھا ہے، تم شریک ہو اور خدا کا شریک نہیں۔ تمہارا باپ اور بھینگا تھا اور اچھی آنکھ والے بھینگے سے اچھے ہوتے ہیں، پھر تمہیں سرداری کیسے مل گئی؟ شریک نے جواب دیا تمہارا نام معاویہ ہے یعنی بھونکنے والی کتیا، تمہارے باپ کا نام سخر ہے یعنی پتھریلی زمین سے ہموار زمین بہتر ہوتی ہے، تم حرب کے بیٹے ہو اور جنگ سے صلح بہتر ہے، تم امیہ یعنی کنیز کے بیٹے ہو، پھر تم امیر المومنین کیسے بن گئے؟ اس کا حوالہ کتاب المسترف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72۔ نام کی یہی خلش تھی جس کی وجہ سے معاویہ نے 1,00,000 درہم عبداللہ ابن جعفر بھیجے کہ اپنے بچوں کا نام بھی معاویہ رکھ دیں۔ اس کا حوالہ المسترف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72 اور تاریخ العروض جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 226 ہے۔ پوائنٹ نمبر 70، حضرت علی کا خطبہ۔ خدا کی قسم معاویہ مجھ سے زیادہ چلاک و عیار نہیں ہے، لیکن وہ دھوکہ اور بدکاری میں مجھ سے آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ ہر بدکاری کفر ہے۔ حشر کے بعد دھوکہ باز ایک مخصوص جھنڈے تلے ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 71 میں حضرت عبداللہ بن ربیع نے جنگ صفین میں ارار بن ادہم کو قتل کیا تو معاویہ نے افسوس کرتے ہوئے کہا کون اس کا بدلہ لے گا، اسے ڈھیر سارا انعام دوں گا۔ یہ سن کر بنی لخم کا ایک نوجوان مقابلے کے لیے آ نکلا۔ عباس نے کہا میں جا کر اپنے سردار سے بات کر لوں۔ امام نے فرمایا کہ واللہ معاویہ کی کوشش ہے کہ روئے زمین پر ایک بھی ہاشمی باقی نہ رہے، اور تو نور خدا کو بجھانا چاہتا ہے، جبکہ وہ خدا اپنے نور کو اپنے تمام کر کے رہے گا۔ جس کا حوالہ عیون اخبار رضا۔ پوائنٹ نمبر 72، امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی تو خوارج نے کہا اب کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا، اب معاویہ سے پوری طرح جہاد کرو۔ امام حسن واپس آئے، مدینے جانے کا قصد کیا۔ معاویہ نے امام حسن کو خط لکھا کہ آپ خوارج سے جنگ کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے جنگ کرنی ہوتی تو سب سے پہلے میں تم ہو، لیکن میں نے اصلاح امت کے لیے صلح کر لی۔ اس کا حوالہ تاریخ الکامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 177 ہے۔ پوائنٹ نمبر 73، اسود بن یزید نے عائشہ سے کہا کس قدر عجیب اور تعجب کی بات ہے کہ ایک آزاد کردہ اصحاب رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ عائشہ نے کہا تعجب کی کیا بات ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، ہر بدکار و خوش کردار کو عطا کرتا ہے۔ فرعون نے اپنی قوم پر 400 سال حکومت کی، اس طرح دوسرا فراعنہ نے، یعنی کہ پوائنٹ نمبر 3 میں اس کتاب کا البدیہۃ الناہیہ اور مختصر تاریخ ابن عساکر میں اس کا ذکر ہے۔ عائشہ نے معاویہ کو فرعون کی تشبیہ دی، ظاہر ہے کہ وہ ظالم بادشاہ تھا جسے ہر صبح و شام جہنم پیش کیا جاتا، اس طرح معاویہ بھی جنگ کے لیے آخری طبقے میں تھا۔
پوائنٹ نمبر 74، ایک دن معاویہ نے تقریر میں کہا کہ اگر تمام انسانوں کا باپ ابو سفیان ہوتے تو سبھی انسان سمجھدار اور چالاک ہوتے۔ ساسا نے کہا انسانوں کے باپ آدم ہیں جو سفیان سے افضل ہیں، لیکن ان کی اولاد میں عقل مند بھی ہیں اور احمق بھی ہیں۔ معاویہ نے کہا ارض شام مقدس ہے۔ ساسا نے کہا زمین مقدس نہیں ہوتی، بسنے والے مقدس ہوتے ہیں، ان کے اعمال زمین میں تقدیس پیدا کرتے ہیں۔ معاویہ نے کہا خدا کے بندہ خدا کو ولی بناؤ اور اس کے خلفاء کا سہارا پکڑو تاکہ وہ تمہارا تحفظ کریں۔ ساسا بن سوہان نے کہا وہ کیسے؟ تم نے تو سنت ہی معطل کر دی ہے، معاہدے توڑ دیے، لوگوں کو حیران و پریشانی میں ڈال دیا ہے کہ وہ جہالت و تاریکی میں جھول رہے ہیں، بدعتیں ہر طرف دن تناتی پھر رہی ہیں۔ معاویہ جھلا کر کہا اب تم اپنی زبان بند رکھو۔ پھر امام حسن کو بلانے کا ارادہ کیا۔ ساسا نے کہا وہ مجھ سے زیادہ زبان کی تلوار چلائیں گے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 109 اور اس کا حوالہ ہے جو ساسا بن سوہان کی بات ہے، تاریخ بن عساکر کی جلد نمبر 2۔ پوائنٹ نمبر 75، معاویہ بن یزید ابن معاویہ کو حکومت ملی تو ممبر پر جا کر کہا کہ پوائنٹ نمبر 75، معاویہ بن یزید بن معاویہ کو حکومت ملی تو ممبر پر جا کر کہا یہ خلافت خدا کی رسی ہے، میرے دادا معاویہ نے ایسے شخص سے خلافت کے لیے نزع کی جو اس سے زیادہ حقدار تھا، اس نے علی ابن ابی طالب کا حق مارا، اب معاویہ قبر میں اپنے کیے کو بھگت رہا ہے، پھر معاویہ نے میرے باپ کی گردن پر قلاوہ ڈال دیا، وہ کس طرح بھی خلافت کا حقدار نہ تھا، اس فرزند رسول سے نزع کی، اس لیے اس کی عمر کم ہو گئی، اب وہ قبر میں اپنے کیے کی بھگت رہا ہے۔ اس کے بعد معاویہ رونے لگا۔ اس کا حوالہ ہے صواعق محرقہ صفحہ نمبر 124۔ پوائنٹ نمبر 76، معاویہ نے ساسا اور عبداللہ بن کو اور دوسرے اصحاب علی علیہ السلام کو قید کر دیا اور پھر ان سے ملنے کا کہا، خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ صحیح کہنا کہ میں تمہارا کیسا خلیفہ ہوں۔ ابن قوا نے کہا اگر تم قسم نہ دیتے تو ہم نہ کہتے کہ تم طاغی ہو، تم میں خوف خدا نہیں ہے، تم نے بندگان خدا کا خون بہایا ہے، تم دنیا میں آسودہ ہو لیکن آخرت میں سخت مصیبت میں ہوگے، تم اندھیرے کو نور اور نور کو رات کہتے ہو، تم اندھیرے کو نور اور دن کو رات کہتے ہو۔ ساسا بن سوہان نے کہا کہ اے معاویہ جو شخص زور و زبردستی سے حکومت ہتھیا لے خود بخود بزرگ بنے، غلط وسائل کے استعمال میں آڑ نہ رکھے، مکر و حیلہ کو جائز سمجھے، وہ خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر جنہیں ذلیل طریقے سے آزاد کیا گیا وہ خلافت کے حقدار ہوں گے۔ اس کتاب کا نام مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77۔ پوائنٹ نمبر 77 میں اسی طرح ایک بار معاویہ کی نشست میں ساسا نے کہا اے معاویہ تو اور تیرے ماننے والے بدکار اور علی و اصحاب علی خوش کردار ہیں، کہ اسی کتاب میں مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78۔ پوائنٹ نمبر 78، ایک بار اور ساسا نے علی کا خط لے جا کر معاویہ کو دیا تو معاویہ نے کہا تیرا پیٹ کس قدر پھولا ہے کہ کبھی سیر ہی نہیں ہو سکتا، رسول خدا نے تجھ پر لعنت فرمائی ہے۔ کتاب کا نام ہے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 79۔ پوائنٹ نمبر 79، ایک بار اور معاویہ کے لیے کہا اس نے اپنی دنیا بنائی اور آخرت کو تباہ کر دیا۔ کتاب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 422۔ پوائنٹ نمبر 80 میں کتاب آغانی میں ہے کہ معاویہ حج کے لیے گیا اور مسجد رسول میں ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ سفید لباس میں تھا، وہ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ شعبہ بن غریز ہے، یہودی تھا اب مسلمان ہو گیا، کسی کو بھیج کر بلوایا، قاصد نے کہا آپ کو امیر المومنین بنا لیں، شعبہ نے کہا کیا امیر المومنین قتل نہیں ہو گئے؟ کہا گیا معاویہ نے آپ کو بلایا، شعبہ نے جا کر اسے خلیفہ کہہ کر مخاطب نہیں کیا، معاویہ نے اسے پوچھا تیمہ کی تمہاری زمین کا کیا ہوا؟ کہا کہ اس کی آمدنی سے فقیروں اور مسکینوں کے کپڑے اور کھانوں کا انتظام کرتا ہوں۔ پوچھا اسے بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہاں 60,000 دینار میں، اگر میرے قبیلے کے لوگ مخلوف الحال نہ ہوتے تو میں اسے بیچتا نہیں۔ فخر و مباحات کرنے پر شعبے نے معاویہ سے کہا تو جاہلیت میں حقوق کو پامال کرتا تھا، اب مسلمان ہو کر بھی حق کو پامال کر رہا ہے، زمانہ جاہلیت میں
وسیع آسمان سے جنگ کی، خدا نے تیری تمام تدبیروں کو خنثی کر دیا، اب مسلمان ہو کر وسیع رسول کا حق مار دیا، طلیق کو خلافت سے کیا سروکار؟ معاویہ نے کہا اس بوڑھے کی عقل ماری گئی ہے۔ شعبہ نے کہا میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہم ایک دن خدمت رسول میں بیٹھے تھے کہ علی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا اسے قتل کر جائے جو تم سے جنگ کرے، اور جو تم سے دشمنی کرے خدا اس سے دشمنی کرے۔ یہ سن کر معاویہ نے بات ہی بدل دی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، صفحہ نمبر 110 پہ آج کی گفتگو کا ہم اختتام کرتے ہیں۔